خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل مدنی کبوتر پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی معلوماتیں بتائیں گے جو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کسی بزرگ نے فرمایا، جو 8 مجلسوں میں بیٹھے گا اس کو ہر مجلس کے مناسب اس کو 8 چیزیں ملیں گی، اور اس کے ساتھ میں ہم آپ کو 3 نیندیں اور 3 ہنسی کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ پاک کو بالکل ناپسند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو 4 بڑی مصیبتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یعنی 4 بڑی مصیبتیں کون ہیں بتائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جو 8 مجلسوں میں بیٹھے گا اس کو ہر مجلس کے مناسب اس کو 8 چیزیں ملیں گی۔ پہلی، جو مالداروں کی مجلس میں بیٹھے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہوگی، اور اگر پہلے سے موجود ہے تو بڑھ جائے گی۔ یعنی جو مالداروں کے پاس بیٹھے گا اس کی سنگت کرے گا تو اس کے دل میں پیسے کی لالچ اور ہوس بڑھ جائے گی اور دنیا سے محبت ہو جائے گی، وہ پیسوں کے پیچھے بھاگے گا۔ اگر پہلے سے یہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری، جو غریبوں کے پاس بیٹھے گا اس آدمی میں شکر اور رضا کی صفت پیدا ہوگی، پہلے سے موجود ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی جو غریبوں کے پاس بیٹھے گا اس کی سنگت کرے گا تو اس میں شکر اور رضا پیدا ہوگی۔ تیسری، جو بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے گا اس میں تکبر و غرور پیدا ہوگا اور دل سخت ہو جائے گا۔ یعنی جو بادشاہ کے پاس بیٹھے گا اس آدمی میں غرور تکبر آ جائے گا اور اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ چوتھی، عورتوں کے پاس بیٹھنے والے کے دل میں جہالت اور شہوت پیدا ہوگی، پہلے سے ہے تو اور بڑھ جائے گی۔ پانچویں، بچوں کی صحبت میں بیٹھنے سے لہو لعب اور مذاق کی عادت پڑتی اور بڑھتی ہے۔ یعنی جو شخص بچوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کی عادت اور حرکت بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ چھٹی، گناہ گاروں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہوں کی طرف دل میلان ہوتا ہے اور ان پر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو گناہ گاروں کے پاس بیٹھتا ہے اس شخص کا دل بھی گناہوں کی طرف جاتا ہے، وہ بھی گناہ کرنے لگتا ہے۔ ساتویں، بزرگوں کی صحبت نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا دل نیکی کی طرف جاتا ہے اور گناہوں سے دور بھاگتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آٹھویں، علماء کی مجلس میں علم و تقوی حاصل ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کی سنگت کرتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوتی ہے، اگر پہلے سے موجود ہے تو اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو 3 نیندیں اور 3 ہنسی کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ پاک کو بالکل ناپسند ہیں۔ 3 نیندیں۔ پہلی، ذکر اللہ کی مجلس میں سونا۔ یعنی اللہ کی مجلس ہو رہی ہو، کوئی بھی جلسہ یا اجتماع ہو رہا ہو تو اس مجلس میں کوئی بھی بندہ سوئے تو ایسی نیند کو اللہ پاک بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری، فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا۔ یعنی جو شخص فجر نماز کے بعد تک سوتا رہتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو ایسی نیند سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا چاہیے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا چاہیے۔ تیسری، فرض نماز میں سونا۔ یعنی جو شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سو جائے تو ایسی نیند کو اللہ بالکل ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں فرض نماز بہت ہی دھیان لگا کر پڑھنا چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، نماز بہت ہی آسانی سے اور دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو 3 ہنسی کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ پاک کو ہرگز ناپسند ہیں۔ پہلی، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ہنسنا۔ یعنی جو شخص کسی جنازے میں شرکت کی ہو
اور وہ شخص اس جنازے میں ہنسے تو ایسی ہنسی کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں جنازے کے ساتھ چپ ہو کر اور دعا پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، کل ہمیں بھی اسی چارپائی پہ لیٹنا ہوگا۔ دوسری، ذکر اللہ کی مجلس میں ہنسنا، یعنی اللہ کی مجلس ہو رہی ہو اور کوئی بھی شخص اس مجلس میں ہنسے تو ایسی ہنسی کو اللہ بالکل ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی مجلس میں چپ رہنا چاہیے اور دھیان سے علماء کی بات کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تیسری، قبرستان میں ہنسنا، یعنی جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے اس کو ہنسنا نہیں چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم اس کو دفنانے آئے ہیں، کل مجھے بھی اسی طرح لوگ دفنانے آئیں گے۔ لہٰذا ہم کو قبرستان میں بالکل نہیں ہنسنا چاہیے اور مردوں پر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو 4 مصیبتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی، تکبیر اولیٰ کا فوت ہونا، یعنی تکبیر اولیٰ کا چھوٹ جانا، یعنی جو نماز سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کا چھوٹ جانا دیر ہونے کی وجہ سے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز پڑھنے جلد آنا چاہیے۔ دوسری، علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، یعنی کسی شخص کو دیر کی وجہ سے مجلس چھوٹ جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تیسری، جہاد سے فرار ہونا، یعنی جو شخص جہاد سے ڈر کی وجہ سے بھاگ آئے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے اور بڑا گناہ بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاد میں آخری دم تک لڑنا چاہیے، دشمنوں کو نشتے نابود کر کے واپس آنا چاہیے۔ چوتھی، حاجی کے لیے وقوف عرفات کا فوت ہونا، یعنی جو شخص حج کرنے گیا ہو اور وہ وقوف عرفات کو چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنے قریبی لوگوں تک لازمی شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو لازمی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔